बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब कदर इंतहाई कदर व मंज़िलत की हामिल और अजीमो बरकत वाली रात है, और ये वो रात है जो एक रात 1000 महीनों से अफजल है, और इससे बढ़कर इसकी क्या फजीलत होगी। और फिर इसमें फ़रिश्ते बिलखसूस सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील का ज़मीन पर उतरना और इस अजीम और बाबरकत रात की फ़जीलत की कितनी दलाइल हैं। इन दलाइल के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज 20वां रोज़ा है और आज की रात 21वीं रात है, जो कि शब कदर के होने का अमकान है। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली इसी तरह की इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी, तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम शब कदर के बारे में बात कर रहे थे। इस शब कदर के बारे में हम आपको हदीसों से बयान करते हैं, हदीसों से इनके बारे में बताते हैं कि शब कदर में कुरान करीम नाजिल हुआ। यह वो अजीम और बबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह, चूँकि अरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको शब कदर में नाजिल किया। शब कदर में कुरान करीम के नज़ूल होने से मुराद ये है कि सबसे पहले लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 23 साल में कुरान करीम नाजिल हुआ। शब कदर जो है 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक रात को वो कदर व मंज़िलत अता फरमाई है कि वो 1000 महीनों से अफजल है, और इस रात की फ़ोकियत 1000 महीनों पर है। चुनाचा अरशाद बारी ताला है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत अनस फरमाते हैं, शब कदर में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। सुबहान अल्लाह, 1000 महीनों में 83 बरस और 4 महीने बनते हैं। सुबहान अल्लाह, गोया 83 बरस और 4 महीने से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलता है। 83 बरस और 4 मंथ, इससे ज़्यादा सवाब मिलता है, और इसकी ज़्यादती का हाल हमें मालूम नहीं। 1000 महीनों से कितने महीने ज़्यादा अफजल हैं ये हम नहीं जानते। शब कदर में फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। सुबहान अल्लाह, ये वो अजीम और बबरकत रात है जिसमें फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। इस मुबारक रात में एक बड़ी फ़जीलत ये है, इसमें फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील, जिनको रूहुल कुद्स भी कहा जाता है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। चुनाचा अल्लाह पाक अरशाद फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फ़रिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं। रूह से क्या मुराद, इसके बारे में मुफस्सरीन के कई अक़वाल हैं। इससे मुराद फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील हैं, जैसा कि हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इसको फ़ज़ाइल रमज़ान में भी ज़िक्र किया है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, बेशक शब कदर में ज़मीन पर आसमान से उतरने वाले फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। सुबहान अल्लाह। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि फ़रिश्तों के उतरने के 2 मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि उस रात जो लोग इबादत में मशगूल होते हैं, फ़रिश्ते उनके हक़ में रहमत की दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह। और जो लोग इबादत कर रहे होते हैं, उनके
لیے دعا بھی کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ فرشتے سلام مصافحہ کرتے ہیں اور دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترے۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے 100 پر ہیں جن میں سے وہ صرف 2 پروں کو کھول دیتے ہیں جو کہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل فرشتوں کو اس رات پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اس رات ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے ذکر کرنے والے سلام کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی مغفرت کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت علی وجہ اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے حضیر القدس، وہاں فرشتے ہیں جنہیں روحانیان کہا جاتا ہے۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اترنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتے ہیں، پس وہ جب آتے ہیں اور جو کوئی مسجد میں ہے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو یا راہ چلتے کسی کا سامنا ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پس اس سے ان فرشتوں کی برکت حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ شب قدر میں فرشتے مسلمانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ شب قدر مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی رات ہے، امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی، سبحان اللہ۔ اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ گھڑیوں کو منتخب کر کے رکھا ہے اور ان میں فرض نمازیں بنائی ہیں، اور دن کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ کو بنایا ہے، اور پھر مہینوں کو منتخب کر کے اس میں رمضان کا مہینہ بنایا ہے، اور راتوں کو منتخب کر کے اس میں شب قدر بنائی ہے، اور جگہوں کو منتخب کر کے اس میں مساجد بنائی ہیں، سبحان اللہ۔ اب بات آتی ہے کہ شب قدر کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ روایتوں سے 27ویں رات ثابت ہوتی ہے، لیکن اس بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عباد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخص جھگڑا کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا ہے، کیا یہ بعید ہے؟ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ
کے علم میں بہتر ہے، لہٰذا اب اس رات کو تم تلاش کرو۔ اور دوسری حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عباد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، یعنی کہ 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک، یعنی رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہو جاتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے کو شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اکا یا رسول اللہ، اکا یا حبیب اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دیجئے مجھ کو بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، والسلام۔